وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرت. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ نور درس نمبر 1640 آیت نمبر 64 حصہ سوم. آج کا موضوع، کیا دین کو ہم نے کھیل تماشا بنایا ہوا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الا ان للہ ما فی السماوات والارض قد يعلم ما انتم علیہ ویوم یرجعون الیہ فینبئهم بما عملوا واللہ بکل شیء علیم. دیکھو، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب خدا ہی کا ہے. جس طریق پر تم ہو وہ اسے جانتا ہے، اور جس روز لوگ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے تو جو عمل وہ کرتے رہے وہ ان کو بتا دے گا، اور خدا ہر چیز سے واقف ہے. سامعین کرام، سورہ نور آیت نمبر 64. لفظی ترجمہ: الا ان للہ ما فی السماوات والارض. خبردار، بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. قد یعلم ما انتم علیہ، اور تم جس روش پر بھی ہو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ، اور جس روز لوگ اس کی طرف پلٹیں گے. فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. سامعین کرام، 100 باتوں کی ایک بات، بندگی، عبادت اور اللہ کی طرف رخ پھیر لینا، تقوی کی روش اختیار کر دینا، اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا 100 باتوں کی ایک بات ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. ہماری زندگی آج کل ٹوٹلی اس کے خلاف ہے. نہ اللہ ہماری منزل ہے، نہ ہم بنانا چاہتے ہیں، نہ ہماری روش جو ہے وہ تقوی کی ہے، نہ ہم تقوی کی روش اپنانا چاہتے ہیں. قرآن سے ہم نے اپنا رخ پھیر لیا ہے، قرآن سے منہ موڑ لیا ہے. دین اسلام کو ہم نے کھیل تماشا بنا لیا ہے، اور اللہ کی مرضی کی بجائے ہم زندگی اپنی مرضی سے گزارنا چاہتے ہیں. ہر شخص کا جو رویہ ہے، جو نظریہ ہے، وہ اس پر قائم و دائم ہے، اس سے ادھر ہونے کو تیار نہیں ہے. میں اپنی مثال آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. اگرچہ قرآن بھی موجود ہے اور ساری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہم سنتے رہتے ہیں. میں اپنی بھی بات کر رہا ہوں کہ میں مدت ہو گئی ہے مجھے یہ بیانات کرتے کرتے.
لیکن کوئی سمجھنے کو تیار نہیں ہے، الا ماشاء اللہ کی بات الگ ہے، لیکن کوئی جماعت، کوئی صحیح ایمان قبول کرنے کو تیار نہیں ہے، کوئی تقوی کی روش اختیار کرنے کو قبول نہیں ہے، کوئی اللہ سے جڑنا نہیں چاہتا۔ سب لوگ اپنی اپنی مرضی سے اللہ سے جڑے ہوئے ہیں، اپنی مرضی کے، اللہ اللہ پکارتے رہتے ہیں۔ وہ ایک حدیث ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک آدمی سفر کی صعوبتیں برداشت کرتے کرتے حج کے لیے آتا ہے اور یا اللہ پکارتا ہے، تو اللہ اس کی پکار کیسے سنے گا؟ اس کا لباس حرام ہے، اس کا کھانا حرام ہے وغیرہ، پوری حدیث تو مجھے یاد نہیں ہے لیکن اتنا مجھے مفہوم یاد ہے۔ تو دیکھیں ہمارا اٹھنا بیٹھنا، میں ایک مختصر بات کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم جو زندگی گزار رہے ہیں وہ ایک حرام زندگی ہے۔ حرام کا مطلب کیا ہے کہ جو اللہ نہیں چاہتا، جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، وہ چیز حرام ہے۔ مثال کے طور پہ سور کا گوشت کھانا ہم پسند نہیں کرتے، ہم نہیں کھاتے آج کے، مجھے اس یعنی اکثریت جو ہے تو وہ ہم مسلمانوں کی، بلکہ سب کے سب خنزیر کھانا پسند نہیں کرتے۔ لیکن دیکھیں ہمارے حرام اور حلال کا ہمارا اپنا معیار ہے، اپنی مرضی سے ہم یہ سور کا گوشت ہم نے بس اپنے اوپر نہ کھانا حرام کر لیا ہے، نہ کھانا، میں جملہ صحیح بول رہا ہوں، یعنی سور کے گوشت کو ہم حرام سمجھتے ہیں، مختصر بات۔ اور بعض لوگ شراب کو بھی حرام سمجھتے ہیں، لیکن بعض لوگ نہیں بھی سمجھتے۔ ہماری بعض اوقات شادی کی محفلیں ہوتی ہیں، میں خود اس کا گواہ ہوں، تو ولیمے کے دن جو ہے بس ایک یعنی جو کھاتے پیتے گھرانے ہیں، وہ شراب ایک عام مسئلہ ہے۔ سندھ میں چلے جائیں، شراب پی جاتی ہے، وہاں باقاعدہ دکانیں ہیں، لائسنس دیے ہیں، شراب کی کمپنیوں کو حکومت پاکستان نے لائسنس دیے ہوئے ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ تو یعنی حکومتی اجازت کے ساتھ شراب بن رہی ہے، فروخت بھی ہو رہی ہے، یہ آپ کو معلوم ہے، ہونا چاہیے۔ یہ کون؟ یہ میں آج 2021 کی بات کر رہا ہوں، مدینے کی ریاست کے دعوے دار عمران خان نے شراب کے کارخانے کھولنے کی اجازت دی ہے، شراب بن رہی ہے، بک رہی ہے، جو بھی اس کے اصول و طرائق ہیں، لیکن شراب کا تو ہر ایک چیز حرام ہے، اس کو لانے والا، لے جانے والا، بیچنے والا، پینے والا، پلانے والا، یہ سب کام حرام ہے، لیکن ہم کر رہے ہیں۔ تو مختصر بات یہ ہے کہ ہم نے دیکھیں دین کو ایک کھیل تماشا بنا لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا۔ آج کے حالات کے مطابق یہ آیت پوری کی پوری سیٹ اترتی ہے۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا، یا لَعِبًا وَلَهْوًا، جو بھی ہے، او کما قال وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا۔ چھوڑ دیں آپ ان لوگوں کو، ان سے تعلق چھوڑ دیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا ہے اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دی ہے۔ یہ آج ہم سب کا یہی حال ہے۔ دیکھیں حرام دین، ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں، اس پہ ذرا غور کریں۔ یہ حرام حلال جو بھی ہے دین میں، یہ ہماری مرضی ہے کہ کس بات کو ہم حرام سمجھیں اور کس بات کو نہ سمجھیں، یہ ہماری مرضی ہے۔ اور میں اکثر آپ کو ایک جملہ کہتا رہتا ہوں کہ دین کو ہم نے اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے۔ مثال کے طور پہ خنزیر کا گوشت کھانا حرام ہے، ہم نہیں کھاتے۔ سود کھانا حرام ہے، ہم کھاتے ہیں۔ اور پرائی عورتوں کو سے دوستیاں لگانا، ان کے ساتھ تعلقات، اکیلے بیٹھنا، یہ حرام ہے، ہم کرتے ہیں۔ یہ تو عام یونیورسٹیوں کے ماحول کو دیکھ لینا آپ، وہاں تو اکثر میں ایسی شادیوں میں شرکت کر چکا ہوں جہاں لڑکے اور لڑکے جو ہے وہ یونیورسٹی میں اپنا داؤ پیچ لگا چکے تھے۔
اچھا، فیس بک پہ یعنی آپ یہ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں، اللہ کے رسول نے اور اللہ نے ہمیں کہ یہ غیر عورت کے ساتھ آپ کا اکیلے میں بات چیت کرنا یہ حرام ہے۔ آپ دیکھ لیں فیس بک پہ ہم ڈھونڈتے رہتے ہیں، کوئی لڑکیاں لڑکے جو ہیں وہ ڈھونڈتے رہتے ہیں، اور لڑکیاں بھی طاق میں رہتی ہیں، بعض لڑکیاں بھی ایسی ہوتی ہیں، اور ایسی شادیوں میں نے شرکت کی ہے کہ وہ فیس بک پہ دونوں نے وہ کیا ہے، عہد و پیمان کیا ہے، پھر شادی ہو گئی ہے۔ حرام ہے نا؟ ٹھیک ہے، نکاح حلال ہے، لیکن آپ اکیلے میں کسی غیر عورت کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں یا پھر ملتے ہیں یا پھر جو بھی اس میں انتہاؤں تک جو چلے جاتے ہیں، وہ تو حرام ہے۔ غیر عورت سے ہاتھ ملانا حرام ہے۔ لا اصافح النساء، آج ملکی سطح پر آپ کے جو یعنی حکمران ہیں وہ ملاتے ہیں عورتوں سے ہاتھ۔ یہ اسلام بس ایک دعویٰ ہے ہمارا، یعنی مختصر بات، یہ ایسی یعنی بہت سی باتیں آپ لے لیں، ہر کام حرام ہے آج ہمارا زندگی کا۔ دین کو ہم نے اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے، تو اس سے تو دیکھیں انسان آیا ہے کامیابی کے لیے، اور اس کا جو کامیابی ہے وہ اللہ کے سامنے سر جھکانے میں ہے، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے میں ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ، جس نے بھی اپنا سر جھکا دیا اللہ کے سامنے اس کے لیے اجر ہے، بشرطے وہ مخلص ہو، وہو محسن، اس کے لیے اجر ہے۔ اور یہ تو ایک لمبی داستان ہے، میں آپ سے کیا کہوں۔ ہر کام جو ہے وہ ہمارا، دیکھیں اصل میں تو یعنی مسئلہ کہاں سے شروع ہوتا ہے، یہ خرابی کی جڑ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ جب دنیا کی زندگی کو آپ حقیقت سمجھ لیں۔ یہ تو امتحان ہے بھیا، کوئی اچھی حالت کوئی بری حالت، یہ سب امتحان ہے، ہم امتحان نہیں سمجھتے۔ عام طور پہ دیکھیں میں تو آپ ہی میں رہ رہا ہوں نا، آپ کے اندر رہ رہا ہوں، مجھے پتہ ہے لوگوں کی ذہنیت کا، کیونکہ میں چلتا پھرتا ہوں، کھاتا پیتا ہوں، چلتا پھرتا ہوں، آپ ہی میں سوتا جاگتا ہوں، مجھے پتہ ہے۔ دین کو ہم نے سمجھا نہیں ہے، نہ ہمیں سمجھایا گیا ہے، یہ بات بھی ہے، نہ ہم خود سوچنے کے لیے تیار ہیں، نہ سننے کے لیے تیار ہیں۔ میں جو اس وقت آپ سے بات کر رہا ہوں یہ لوگوں کی، عوام کی دلچسپی کی بات نہیں ہے، لوگ میرے درس کو سنتے نہیں ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کر لینا، فیس بک میں فالوئنگ لگا دینا، یہ تو کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ آپ بات کو سنیں اور پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ کوئی یعنی اس وقت لاکھوں کی تعداد میں فیس بک پہ ہماری فیلوشپ ہے اور سبسکرپشن ہے اس پہ، یوٹیوب پہ نا، لیکن کوئی مجھ سے رابطہ نہیں کرتا کہ بھیا یہ بات تم نے کی ہے، اس کی مزید تفصیل تھوڑی سی بتاؤ تاکہ میں آگے چلوں، کیونکہ ایک درس میں بعض میرے شارٹ کلپس تو ہیں تقریباً 10 منٹ کے ہوتے ہیں، درس جو ہے وہ 10 منٹ کا ہوتا ہے، لیکن وہ محدود موضوعات ہوتے ہیں، لیکن کوئی رابطہ نہیں کرتا، اور سننا برائے نام ہے۔ یعنی میں تقریباً 1.5 لاکھ ہمارے وہ ہیں سبسکرائبر ہیں، اور درس سننے والے نہیں ہیں۔ ہم ہر روز درس جو ہے ایک یا دو درس تو کم از کم ہم شیئر کرتے ہیں، لیکن سنتا کوئی نہیں ہے۔ وہ میں نے خود ایسے بعض چینل ایسے وہ سبسکرائب کیے ہوئے ہیں جن کو بس میں سنتا تو نہیں ہوں، کھانے پینے کے بعض اوقات وہ کوئی مجھے اچھا لگ جاتا ہے کہ بھئی یہ ترکیب اچھی ہے، یا مثال کے طور پہ تو وہ میں ان کو پھر سنتا تو نہیں ہوں، کیونکہ کھانے پینے کا میں اتنا شوقین تو نہیں ہوں، تو وہ بس یہ تو ترکیبیں دیکھنا اور پھر یہ تو ویسٹ آف ٹائم ہے۔ تو دیکھیں قرآن کا جو مدعا ہے وہ ہمارا نہیں ہے، اسلام جس لیے آیا ہے وہ ہم نہیں جانتے،
اسلام کا مدعا ہم نہیں جانتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے پیغمبر ہے تا قیامت، خاتم النبیین کے بعد کوئی نبی نہیں. ہم ان کے پیغام تک کو نہیں جانتے، جو سچا پیغام ہے ان کا، تو وہ ہم نہیں جانتے. اور عام طور پہ جو معاشرے میں کوششیں ہو رہی ہیں، اسلامی کوئی جماعتیں کہہ لیں، وہ کہہ لیں، وہ برائے نام ہیں، وہ اوپرالو ہیں. سنت کو اپنا لو، سنت پہ زور دیتے ہیں، سنت کے طریقے پر زور دیتے ہیں، بنیاد نہیں بناتے انسان کی. اصل تو دیکھیں بنیاد ہے اور پھر تزکیہ نفس ہے. بنیاد کے بغیر تو آپ کوئی کام نہیں کر سکتے. جب تک آپ کے ایک کام کرنے کی نیت نہ ہو، تو کروڑوں ہیں داڑھی چھوڑنے والے، کروڑوں، آپ دیکھتے ہیں کروڑوں ہیں، لیکن وہ کروڑوں داڑھی چھوڑنے والے دین کی حقیقت سے آگاہ نہیں ہے. وہ اوپرالو طور پہ، ظاہری طور پہ کچھ پگڑی پہن لیں گے، داڑھی چھوڑ دیں گے، بس نماز کے عادی بن جائیں گے بس. دیکھیں دین تو ایک نظریہ ہے، وہ نظریہ آپ کو معلوم نہیں ہے. میں تو پورے یقین سے کہتا ہوں کہ یہ جو عام طور پہ اسلام کی طرف دعوت دیتے ہیں لوگ، یا تو یہ میں تو سنتا بھی رہتا ہوں نا، بنیاد نہیں بتاتے. جس طرح کہ میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کو بتاتا ہوں کہ بھئی پہلے تو بنیاد ہے اور آخرت کی طرف نیت ہے، اللہ کو لبیک کہنا ہے، اللہ کو منزل بنانا ہے. اس کے بعد پھر کہیں عمل کا درجہ آتا ہے. آپ عام طور پہ دیکھیں، میں آپ کو اعمال کی بات نہیں کرتا، عام طور پہ نیت کی بات کرتا ہوں، بنیاد کی بات کرتا ہوں، مقصد کی بات کرتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ دیکھیں 3/4 حصہ قرآن کا مکے میں نازل ہوا، اس میں احکامات نہیں تھے. 13 سال قرآن نازل ہوتا رہا. یہ صورت تو خیر مدنی ہے، اس کے بعد جو صورت آ رہی ہے وہ مکی ہے. تو 3/4 حصہ قرآن کا صرف اسلام کے بنیادی باتوں کے بارے میں ہے، توحید، رسالت اور آخرت. اصل تو دیکھو آپ کو معلوم ہے، اصل تو بنیاد ہوتی ہے. آپ کا بچہ جب ہوتا ہے، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، ٹھیک ہے میں چھوٹے بچوں کی مثال نہیں دے رہا کہ وہ 4 سال کا ہو گیا ہے تو آپ اسے KG میں داخل کریں گے یا کلاس 1 سے. لیکن چلیں یعنی ایک لڑکا آپ کا یا کس کا بھی، وہ آپ نے اسے 15 سال تک کچھ سبق نہیں پڑھایا، 15 سال تک اس کو مدرسے کا منہ نہیں دکھایا، اور ماں نے اس کو ABCD یا الف ب ت بھی نہیں سکھایا، گنتی بھی نہیں سکھائی. 15 سال بعد جو ہے والدین کو ہوش آیا کہ بچے کو تو پڑھانا ہے. اب بچہ جو ہے جوانی کی عمر کو پہنچ رہا ہے، 15 سال میں چہرے پہ بال آ جاتے ہیں عام طور پہ. اب اس کو آپ یعنی 15 سال کے بعد کا مطلب یہ ہے کہ وہ یا فرسٹ ایئر میں جائے گا، میٹرک کر لیتا ہے 15 سال کا بچہ، تو اس کو فرسٹ ایئر میں آپ داخل کرائیں گے کہ بھئی یہ ہم تمہیں ڈاکٹر بنانا چاہ رہے ہیں کہ تم ڈاکٹر بن جاؤ. اب ابھی تک ہمارا خیال نہیں تھا، ہم نے 15 سال تک تمہیں اسکول کا رخ نہیں کیا اور نہ تمہیں ہم نے پڑھایا لکھایا. اب تم ایسا کرو کہ کالج چلے جاؤ، فرسٹ ایئر میں داخلہ لے لو اور میڈیکل میں تعلیم لے لو، اور اس کے بعد ہم پھر میڈیکل کالج بھجوا دیں گے. ایسا ہو سکتا ہے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، ویسے ایک بات کر رہا ہوں، آپس کی مثالیں کبھی کبھی قائم کرنی پڑتی ہیں. تو کیا آپ اس کو کالج میں بھجوا دیں گے جس نے 15 سال تک اسکول کا منہ نہیں دیکھا، الف ب ت نہیں جانتا؟ آپ اسے پہلی جماعت کی کتابیں لا کے دیں گے. یعنی ٹھیک ہے وہ اگر اسکول جاتے ہوئے شرماتا ہے تو آپ اس کو ایک ٹیوٹر رکھیں گے کہ بھئی اس کو الف ب ت پڑھاؤ، 1 2 3 پڑھاؤ، پہلے ABCD پڑھاؤ. وہ تو کچھ بھی نہیں جانتا،
15 سال کا بچہ، اور آپ اس کو. تو اسی طرح ہم بعض لوگ جو ہے وہ اعمال کی بات کرتے ہیں، نظریے کی بات نہیں کرتے. ہمارا دیکھیں، ہمارے آج کا جو معاشرہ ہے اس کا بنیادی مسئلہ کیا ہے کہ یہ اپنی بنیاد سے واقف نہیں ہے. دنیا کا دھوکہ تو آپ کو پتہ ہے یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کے دھوکے میں ہم گرفتار ہیں، آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے. پھر آپ اگر کسی کو کہیں عام مجمع میں داڑیاں چھوڑو داڑیاں چھوڑو، وہ جو بیچارے داڑھی منڈے ہوتے ہیں وہ شرما جاتے ہیں کہ بھئی امام صاحب تو بڑی محفل میں ہمیں ذلیل کر رہے ہیں. تو اعمال کی طرف توجہ دی جاتی ہے، وہ بھی بھئی داڑھی چھوڑ دو، نماز روزے کا پابند ہو جاؤ. باقی ان کا کہنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ باقی زندگی اپنی مرضی سے گزارو. یہ وہ لوگ کہتے نہیں ہیں. پیارے پیارے طریقے، پیاری پیاری سنتیں، اور اس طریقے سے نا آپ دیکھ لیں، پائچے اوپر اٹھا لو، داڑھی چھوڑ دو مشت پر، اور نماز روزے کے پابند ہو جاؤ وغیرہ وغیرہ. میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا ورنہ وہ پھر ذاتیات پہ بات آتی ہے. میں اصولوں کی بات کر رہا ہوں، اصولوں کی بات کر رہا ہوں. مجھے کسی بھی یعنی فرقہ ہے یا جو بھی ہے جماعت ہے اس سے الجھنے کا میرا کوئی پروگرام نہیں ہے. دیکھیں، میں معاشرے کی کمزوریاں اور جو خرابیاں ہیں بیان کر رہا ہوں. ہمارا رخ ہے دنیا کی طرف، اللہ سے ہم نے رخ پھیر لیا ہے. آپ کو معلوم ہے بعض مبلغ لیکچر کی فیس ہوتی ہے، جب آپ بلاتے ہیں مولوی صاحب کو خطاب کے لیے تو وہ فیسیں، ان کی فیسیں ہوتی ہیں. نعت خوانوں کی بعض کی ہزاروں روپے میں، بعض کی لاکھوں میں، وہ درجہ بدرجہ بندی ہوتی ہے. تو وہ ایک پروفیشن بن گیا ہے. ایسے کلپ موجود ہیں، بھئی ہماری فیس پہلے تو 40 تھی، اب مہنگائی ہو گئی ہے، اب 80,000 ہے. ایسے کلپ موجود ہیں بعض لوگوں کی، اب 80,000 روپے میں لوں گا. بس تم سوچ لو، بلانا ہے تو بلا لو اور نہیں بلانا ہے تو مت بلاؤ. یعنی دنیا کے طلبگار، ٹھیک ہے وہ اس میں یعنی کوئی وہ مل سکتی ہے، لیکن بہرحال زیادہ میں نہیں کہہ رہا. میں اصل جو بات کہہ رہا ہوں نا کہ ہماری اس وقت مسلمان امت کی یعنی زندگی کے وجود کی کوئی بنیاد نہیں ہے ہمارے پاس. اگر ہے تو باطل ہے. یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں آپ کو. انفرادی طور پہ، قومی طور پہ اور امت کے حساب سے ہماری زندگی کی کوئی بنیاد نہیں ہے. ہے تو وہ باطل ہے تو دنیا ہے. فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. اے نبی، آپ اس شخص سے اپنا رخ پھیر لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے، اب وہ نہیں چاہتا صرف دنیا کی زندگی. ان کا مبلغ علم یہی ہے. ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ. اللہ. تو بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں. الا ان للہ ما فی السماوات والارض، یہ تو ہم نے پڑھ لیا تھا. قد یعلم ما انتم علیہ، وہ جانتا ہے جس حال پر تم ہو. بہت بڑا مضمون ہے، اس میں بہت وسیع مضمون ہے. تو اللہ ہے بھیا، رب العالمین ہے، وہ میرا بھی رب ہے، آپ کا بھی ہے، ہم سب کا رب ہے. دیکھیں، ایک بات نوٹ کر لیں، اللہ کا مجھ سے تعلق ذاتی طور پر ہے، ہونا چاہیے. جیسے کہ ہر بیٹا اپنے باپ کو، بس میرا باپ یہ ہے، ٹھیک ہے 12 بیٹے ہیں لیکن ہر ایک کہتا ہے میرا باپ ہے. یہ میں مثال دے رہا ہوں. اسی طرح رب العالمین جو ہے وہ تو ٹھیک ہے رب العالمین ہے، لیکن میرا اور اس کا ایک واسطہ ہونا چاہیے اور ایک تعلق ہونا چاہیے، اعتماد کا، بھروسے کا. سبحان اللہ، اعتماد کا اور بھروسے کا. اور یہی چیز ہم میں نہیں پائی جاتی. دیکھیں، رب اور بندے کے درمیان تو ذاتی تعلق ہونا چاہیے. آپ یعنی جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو اس میں ذاتی طور پہ
یعنی آپ مخاطب ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. جب رکوع کرتے ہیں تو آپ ذاتی طور پہ سبحان ربی العظیم، آپ اللہ تعالیٰ کی تسبیح ذاتی طور پہ بیان کرتے. پھر جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب، بہت اعلیٰ ہے، بلند ہے. تو ایک بات تو یہ ہے. اب میں آپ کو جو نقطہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں بیان کرنے جا رہا ہوں اس کو ذرا غور سے سنیں. اب ہماری نجات، ہماری کامیابی اس میں ہے کہ ہم اللہ سے جڑ جائیں. ہم تو دیکھیں اللہ کے ہیں، وہ الگ بات ہے کہ ہمیں یقین نہیں ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون ہم پڑھتے ہیں، لیکن یہ رسماً ہم پڑھتے ہیں. اور خاص طور پہ آپ دیکھ لیں اس کے لیے کوئی خاص مواقع ہیں آپ کے. عام طور پہ کوئی مر جائے تو بس آپ انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی دین کا تو کچھ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا ہے، کیا مطلب ہے اس کا. انا للہ میں بہت بڑا مضمون ہے. میں اللہ کا ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں. اللہ نے مجھے بنایا ہے، اپنے لیے بنایا ہے، دنیا میں اپنی ملاقات کی تیاری کے لیے بھجوایا ہے، اور میں اس کی طرف واپس جا رہا ہوں. اب یہاں وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ فِي إِلَيْهِ، یہ دیکھیں سارا مضمون یہ جو ہے انا للہ و انا الیہ راجعون کا اس میں مضمون موجود ہے اگر آپ غور فرمائیں. قد یعلم ما انتم علیہ. اب دیکھیں مثال کے طور پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بیٹا ہے، باپ کھاتا پیتا ہے، اور لیکن وہ بچوں کی ضروریات کا عام طور پہ خیال نہیں رکھتا، ان کے لباس وغیرہ کی مثال میں ایک بیان کر رہا ہوں. لیکن ایک دن یعنی وہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے میرے بچے کی کیا ضروریات ہیں. تو ایک دن، اور وہ ہے مثال کے طور پہ 12 سال کا، ایک دن وہ پھٹی ہوئی قمیض پہن کے آ جاتا ہے، آستین پھٹی ہوئی ہے. آپ کو تو پتہ نہیں ہے، آپ اپنے خیال سے اس کو پورے ضروریات دے رہے ہیں، لیکن آپ خیال نہیں رکھتے. آپ باپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس کی ضرورت کیا ہے، اور کپڑے اس کے پاس ہیں نہیں. ایک دن کہیں کھروچ لگ گئی، آستین پھٹ گئی، یا کپڑا پرانا ہو گیا، پھٹ گیا، دوبارہ پیون لگانے کے قابل نہیں ہے، یا پیون لگ گیا اور باپ نے دیکھ لیا کہ یار یہ تو آستین اس کی پھٹی ہوئی ہے یا پیون لگا ہوا ہے، تو وہ تو فوراً جذبات میں آ جائے گا، یار مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے بیٹے کے پاس کپڑے نہیں ہیں. وہ فوراً جا کے آپ کا کپڑا سلوائے گا یا تیار لے آئے گا یا جو بھی ہے. یعنی اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ اس کی کیا ضرورت ہے، میرے بیٹی کی کیا ضرورت ہے. یہ میں نے ایک مثال قائم کی ہے. ہم کون ہیں اور کس کے ہیں؟ ہم اللہ کے ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے ہیں. قد یعلم ما انتم علیہ، تم جس حال پر ہو میں جانتا ہوں. بات کریں گے، ابھی تو وقت کا مسئلہ ہے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان للہ ما فی السماوات والارض قد یعلم ما انتم علیہ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الا
إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا واللہ بكل شيء علیم۔ دیکھو جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب خدا ہی کا ہے، جس طریق پر تم ہو وہ اسے جانتا ہے، اور جس روز لوگ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے تو جو عمل وہ کرتے رہے وہ ان کو بتا دے گا، اور خدا ہر چیز سے واقف ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم